اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب سے میاں شہباز شریف نے حکومت سنبھالی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے اختیارات جو ہے نا بڑے محدود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے 2 نوٹیفیکیشن کیے، چیئرمین ارسا کا اور اس کے بعد ای سی سی کے جو ہے چیئرمین کے عہدیدار جو سربراہ ہوگا اس کا فیصلہ۔ دونوں نوٹیفیکیشن کو چند ہی گھنٹوں میں واپس لینے پڑے۔ اب اس کی لاجک جو ہے وہ نہیں بتا سکے۔ ارسا کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ایسے بندے کو لگایا جا رہا ہے جو کالا باغ ڈیم کا مخالف ہے۔ بے شک ملک تباہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو کالا باغ ڈیم ہے یہ نہیں بننے دینا آپ نے، چاہے زمینیں بنجر ہو جائیں، چاہے ملک میں بجلی کا بحران ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اپنی اناج جو ہے نا وہ بڑی عزیز ہے، ہم نے کسی صورت بھی یہ بات نہیں ماننی۔ بہرحال ان کا بھی نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لیا، ابھی تک چیئرمین ارسا کی تقرری نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد ای سی سی کی سربراہی انہوں نے خود اپنے پاس رکھی، بڑا اچھا فیصلہ تھا، میرا خیال ہے اس میں کوئی کبات نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر بھی کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو کہا نہیں جی آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ یہ چھوڑیں، آپ جو ہے نا بس دورے کریں، اپنا نوٹس لیں، تبادلے کریں، اس کے علاوہ اکنامک سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی معیشت آپ سنبھال سکتے ہیں، کہ یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی کھڈے لائن لگایا گیا ہے، تو مہربانی کریں آپ بھی اسحاق ڈار بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، وہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہوئے ہیں وزیر خزانہ، تو ان کو جو ہے نا اس کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اب یہ ای سی سی کا ہے کیا؟ یہ تمام جو ہے نا معیشت کی جو فیصلے ہوتے ہیں صوبوں میں کس طرح تقسیم ہوگا، این ایف سی وغیرہ، یہ سارے اس کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، اور بڑے اہم فیصلے اور نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ جو ہے نا آپ قرضے بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی ایک، میں تو سمجھتا ہوں ناکامی ہے، اگر وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دوسری جانب ایک جو بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ایچیسن کالج، یعنی ایک بہترین پاکستان کا کہ دنیا کا بہترین ایک ادارہ تھا، اس کو بھی نون لیگ نے جو ہے نا سیاست زدہ کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ نون لیگ پر میں زیادہ تنقید کرتا ہوں، میرے کو نون لیگ سے دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی کسی کا مخالف رہا ہوں یا سپورٹر رہا ہوں۔ بات یہ جو ایک بات غلط ہے اس کو غلط تو کم از کم کہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں آج چیمہ کیا ہے، بیوروکریٹ تھا، اس کو منسٹر بھی بنا دیا انہوں نے، اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا فائدے دیے ہیں اس شریف خاندان کو کہ اس کے احسان ہی نہیں اتار سکتے جی۔ اس کو نگران دور میں بھی وزیر بنوایا، اب کوئی اپنا کوئی اس کے پاس سیاسی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ عوامی نمائندہ ہے، پھر بھی اس کو منسٹر بنایا ہوا ہے۔ ایچیسن کا جو کالج کا پرنسپل وہ تھامسن تھا، یعنی گورے اس کے ابھی تک جو ہے نا وہ اس کو چلا رہے ہیں، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور ممبر تھے، سینئر پروفیسر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن جو ہمارے سرائیکی علاقے کے گورنر ہیں بلیغ الرحمان، نام تو سرائیکیوں کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ سرائیکی ہیں نہیں، اور ان کی حرکتیں بھی سرائیکیوں والی نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جناب، پرنسپل کو بلاتے رہے، وہ نہیں آئے، نہ انہوں نے ریکارڈ پیش کیا، تو ان کو غصہ آ گیا سارے ممبرز کو اور سیاستدان کو۔ آپ کو پتہ ہے بڑا جلدی غصہ آتا ہے عام لوگوں پر، ویسے تو ان کی جرت نہیں ہے، ویسے تو ان کو مرغا بنائے رکھتے ہیں جو مرغا بنا سکتے ہیں، تو ان کو بڑا غصہ آ گیا۔ انہوں نے جناب وہ جو آج چیمہ ہے اس کے بیٹے کی فیس جو ہے وہ معاف کر دی، 70,000 روپے فیس تھی صرف مہینے کی، اور یہ اربوں روپے کماتے ہیں، لاکھوں روپے ڈیلی کماتے ہیں، کروڑوں روپے، اور جناب انہوں نے کہا میں فیس نہیں دے سکتا، میں بڑا غریب ہوں۔ یہ بھی بتا دیتا کہ کیوں نہیں دے سکتا۔ اس کو کور دینے کے لیے عطا محمد تارڑ صاحب آ گئے، عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وفاق کے، انہوں نے عجیب بےہودہ سی لاجک پیش کی۔ 3 سال سے اس کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ پاگل ہیں، 3 سال سے بچے نہیں پڑھتے، کس چیز کی فیس معافی کی درخواست دے رہے ہیں؟ وہ عجیب و غریب ہیں کہ آپ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی جو ہے نا مجھے لگتا ہے ایچیسن پر جی کسی فوجی جنرل کو بٹھانا پڑے گا، ورنہ یہ نون لیگ والے جو ہے نا یہ کسی کو نہیں چلنے دیں گے،
یہ ان کی صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنے بہترین ادارے کو بھی انہوں نے میڈیا کی زینت بنا دیا اور غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ ہے اوگرا کے حوالے سے۔ وہ جناب وہ گیس جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مہنگی کریں، اس لیے مہنگی کریں وہ ہماری جو ہے وہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی، ملک بند ہو جائے، کارخانے بند ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ انہوں نے ایسے بیہودہ معاہدے کیے ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو یا نگران حکومت ہو، انہوں نے ایسے بیہودہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ اس کا جو عذاب جو ہے وہ عوام پر آ رہا ہے۔ اور جو چیئرمین اوگرا ہیں وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے جی ہم میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ میرٹ پر فیصلے کرتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی ملک کی۔ سفارشی چیئرمین اوگرا، سارے سفارشی ممبر، تو ان سے آپ کان پکڑ کے جو بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب اللہ خیر ہی کرے۔ کہتے ہیں جی گیس جو ہے 173%، 156%، پہلے پچھلی دفعہ بھی 200-300% انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں۔ اب یہ چاہتے ہیں جو تھوڑی بہت لوگ گھروں میں کھانا شانا پکا لیتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے۔ انڈسٹری اللہ کے فضل سے پہلے ہی بند ہو چکی ہے، اور انہی کی بیہودہ پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے۔ آپ ملک سے باہر کچھ بھیج ہی نہیں رہے، ایکسپورٹ کچھ کر ہی نہیں رہے، فیکٹریاں بند پڑی ہیں۔ اب جو تھوڑا بہت ہمارا ملک چل رہا ہے وہ قرضوں پہ چل رہا ہے۔ کتنا عرصہ تک چلے گا؟ یہ ہمیشہ چلے گا، کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ ہم نے خود کمانا کچھ نہیں ہے اور قرضے لے کر کھانا ہے اور گھر بیٹھ کے ملک کو تباہ کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔